بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس اے ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد ساجد۔ رمضان المبارک مغفرت کا مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے اور عبادات کو کئی گنا اس کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ انہی عبادات میں سے ایک عبادت اعتکاف کی ہے جس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ ایک اہم عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد میں قیام کیا جاتا ہے۔ دنیاوی مصروفیات، اپنے معاملات جو ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ لو لگائی جاتی ہے اور اللہ کے ذکر، اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، نمازیں اور اس طرح کے نیکی کے جو زیادہ سے زیادہ کام ہے اللہ کے قرب کے حصول کے لیے وہ کیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح آج ہم نے انوائٹ کیا ہوا ہے حضرت علامہ مولانا محمد نعیم رضا نوری صاحب سے، جو ہمیں اعتکاف کے حوالے سے اس کی اہمیت، فضیلت، اس کے مقاصد، سنت کے حوالہ سے جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ تو آج کے پروگرام کا آغاز ہمیشہ کی طرح اللہ کے پاک نام سے کریں گے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں ملتمس ہوں نلائن مصطفیٰ سے کہ آپ تلاوت بھی کریں اور نعت کے بھی چاند اشعار پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ تیری رحمتوں کا دریا ماشاءاللہ سرے عام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرے عام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، اس نام کی بدولت آقا، اس نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے، اس نام کی بدولت سر عرش نام تیرا، سر فرش نام تیرا، سر عرش نام
میرا نام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تیرے نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، سر عرش نام تیرا، سر فرش نام تیرا، اور تیرے نام کی بدولت آقا میرا نام چل رہا ہے۔ بہت خوبصورت، سلامت رہیں نلین مصطفیٰ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ تو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب صاحبزادہ محمد نعیم رضا نوری صاحب۔ آج سنڈے کو ان کا بڑا ٹف شیڈول ہوتا ہے، تو آج انہوں نے بڑا مشکل وقت جو ہے وہ پی ایس اے ڈیجیٹل کے ناظرین کے لیے نکالا ہے، اور اعتکاف کے موضوع پر آج ہم بات کریں گے۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ آج ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اعتکاف کی حقیقت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ڈیفینیشن جو ہے نا ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا کہ اعتکاف کہتے کسے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت واجب الاحترام ناظرین و سامعین، سب سے پہلے پی ایس اے ڈیجیٹل کا شکریہ کہ انہوں نے آج مجھے پھر مدعو کیا، اور محمد احمد ساجد صاحب، آپ کی ٹیم انتہائی مبارک کی مستحق ہے کہ کوئی بھی پروگرام ہو، دینی ہو، دنیاوی ہو، مذہبی ہو، سماجی ہو، اس میں پی ایس اے ڈیجیٹل ہمیشہ پیش رہ رہا ہے۔ الحمدللہ یہ رمضان مبارک کے بڑے خوبصورت ایام ہیں، جن میں اگر نوافل پڑھے جائیں تو فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے، فرائض ادا کیے جائیں تو 70 فرائض کے برابر جو ہے اس کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی ہر گھڑی جو ہے وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے، لیکن اس کے آخری 10 دن اللہ رب العزت جل جلالہ کی خاطر عبادت کے لیے الگ تھلگ ہو کر مسجد میں بیٹھنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ لیکن اعتکاف کی 3 اقسام ہیں سامعین کے لیے۔ اعتکاف سنت موقدہ الکفایہ، یعنی ایسا ایک اعتکاف جو سنت موقدہ ہے، کفایت کرتا ہے کہ اگر محلے میں ایک آدمی اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے تو اس کا ثواب جو ہے وہ ملے گا، لیکن ایک بھی نہ بیٹھے تو سب گنہگار ہیں۔ اچھا، ایک ہے اعتکاف نفل، وہ کسی وقت بھی یعنی بیٹھا جا سکتا ہے، نفلی اعتکاف۔ ایک ہے اعتکاف واجب، کہ منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن مسجد میں قیام کروں گا، تو وہ بھی یعنی مخصوص ایام کے علاوہ یعنی بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ اعتکاف سنت الکفایہ جو ہے، سنت موقدہ، یہ وہ اعتکاف ہے جو رمضان المبارک کے یعنی آخری ایام، وآخر عتق من النار، جہنم سے خلاصی کے جو عشرہ ہے، آخری عشرہ، اس میں بیٹھنا، یعنی 20 رمضان المبارک کو عصر کے بعد سے لے کر مغرب سے پہلے ٹھیک مسجد میں آ جانا۔ نیت کیا ہے کہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی عبادت کے لیے الگ تھلگ ہو کر بیٹھنے کی نیت کر کے مسجد میں آ جانا اعتکاف کہلاتا ہے۔ یہ تو ہے مردوں کے لیے، لیکن خواتین کے لیے کیا ہے کہ جہاں مسجد یعنی گھر میں نماز کے لیے مخصوص جگہ اگر بنائی ہوئی ہے تو وہاں وہ بھی یعنی 20 رمضان مبارک کو عصر کے بعد مغرب سے پہلے وہاں بیٹھ جائیں۔ 20ویں روزے 20ویں کا افطار مطلب ہے آپ نے اپنی اس جگہ پہ اذان سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے، ٹھیک ہو، اذان پہلے ہو جاتی ہے، بعد میں ہوتی ہے، لیکن غروب آفتاب سے پہلے بیٹھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ آقا علیہ السلام نے اعتکاف جو ہے وہ ہمیشہ فرمایا، سوائے 2 موقعوں پہ۔ ایک تو جنگ بدر کے ایام میں
آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا، دوسرا فتح مکہ کے ایام میں اعتکاف نہیں فرمایا، اس کے علاوہ آپ نے یعنی ہمیشہ اعتکاف فرمایا ہے آخری تک میں۔ ایک مرتبہ کسی وجہ سے یعنی آپ اعتکاف نہ کر سکے تو آپ نے عید کے بعد اعتکاف کا اہتمام کیا 10 دن۔ ایک اور مرتبہ آپ نے اعتکاف یہ نہ کیا تو پورے 30 دن جو ہے آپ نے مسجد میں اعتکاف کیا۔ یہ آقائے اسلام کی سنت بھی ہے۔ اب اعتکاف کے لیے جو ہے نا شرائط یہ ہیں کہ ایک تو عاقل بالغ ہونا یہ تو لازمی ہے، اگر بچہ ہے تو بیٹھ تو جائے گا لیکن بالغ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ عقل ہونی چاہیے۔ ٹھیک اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ دل میں خیال نہ ہو کہ لوگ مجھے موقف کہیں گے کہ بڑا جناب، نہیں، اللہ کے گھر کا بھکاری بن کر یعنی بیٹھنا ہے۔ ایک عام بندہ ہے نا، اس کے در پہ چونکہ آ جائے نا دروازے پہ کہے کہ اللہ تیرے بچوں کی خیر کرے، اللہ تجھے بہت زیادہ عطا کرے، اللہ تجھے حرمین شریفین کی زیارت سوائے مجھے دے، جتنا مرضی چاہے سخت ہو وہ بگا دے، پھر آ جائے حتیٰ کہ وہ کہے گا یار اور نہیں تو اتنا ہوگا کہ یار دو پر مغرور لاؤ۔ اگر کوئی سخت بندہ ہے تو یار جو کائنات کا مالک ہے، جو سراپا مکمل رحمت العالمین جو ہے نا اس کا رب ہے، اور اس کا بندہ اس کے در پہ جب بیٹھتا ہے بھکاری بن کر تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مالک کائنات اس کی آواز پہ لبیک نہ کہے اور اس کی دعا کو راضی فرما دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف بیٹھنے والے کو 2 حجوں اور 2 عمروں کا ثواب جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صاف فرمایا گیا کہ اعتکاف کی یہ اہمیت ہے کہ اگر اعتکاف بیٹھنے والا ایک دن اور رات ایک رات کی عبادت کرتا ہے اعتکاف کی وجہ سے تو 1 خندق کا 3 خندق کا ثواب ملے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ خندق کیا ہے؟ 2 روایات آتی ہیں، ایک تو ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے نا اتنا ثواب اس کے نام اعمال میں آ جائے گا۔ ایک دن کا اعتکاف، 3 خندق، اور 1 خندق کتنی ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے نا اتنا 1 خندق ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک یعنی جتنا خلا ہے اتنا ثواب جو ہے وہ 3 جگہ پہ اگر دیا جائے نا تو 1 رات کی عبادت جو ہے اعتکاف کی نیت سے اس کا یہ ثواب ملتا ہے۔ اب اعتکاف جو ہے نا خالص اللہ کے لیے کیا جائے، یہ نہیں ہے کہ بسا اوقات ہوتا ہے ہمارا یہاں تھوڑا سا رواج بن گیا ہے کہ دوست بیٹھتے چلو یار اور یہیں تو گپ شپ کریں گے، نہیں، گپ شپ نہیں، صرف اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے خالص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہوئے وہاں بیٹھنا۔ اب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ یعنی وہ اہتمام تو کیا جاتا ہے پردے کا، وہ اس لیے ہے تاکہ یعنی لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ معتکف ہیں، ان کو کوئی پریشان نہ۔ اگر پردہ نہیں بھی کیا جاتا نا تو اعتکاف کرنے والا ایک سائڈ پہ الگ جگہ بیٹھ جائے اور اپنی عبادت اور ریاضت میں لگا رہے تو اعتکاف پہ بھی ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں یعنی اس کو تھوڑا سا تقسیم کر لیا جائے اوقات کو، قرآن پاک کی تلاوت ہے، درود شریف ہے، نوافل ہیں جی، اور اپنا محاسبہ بھی کرے اللہ کہ میں پہلے کیا تھا جی، اب اللہ نے میرے اوپر کیا مہربانی فرمائی ہے۔ دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں اگر اس نے نمازیں قضا کی ہوئی ہیں تو نمازوں کا اہتمام جو ہے قضائی میں کرتا رہے سر۔ لیکن اعتکاف کے لیے جو شرائط ہیں وہ اس میں یہ بھی ہے کہ روزہ ویسے فرض ہے لیکن اعتکاف کی حالت میں کسی حالت میں بھی روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ٹھیک، اور یعنی اعتکاف کی حالت میں یعنی القلوب والشرب والجماع تینوں چیزوں سے رکنا آگے پیچھے بھی ہے، لیکن یہ جماع سے بھی یعنی روکنا یعنی ان 10 دنوں میں جو ہے نا وہ نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ضروریات زندگی میں کوئی بات چیت ہوتی ہے، کوئی بیٹا آ جاتا ہے کہ ابو کیا حال ہے تو جواب دے، یہ سارا دن بیٹھا رہے باتیں کرتا رہے، نہیں، تھوڑا سا وقت کوئی لین دین کرنا ہے یا کوئی اور معاملہ یعنی دکان میں کوئی معاملہ ہے تو بیٹا جو ہے وہ مشورہ کر سکتا ہے کہ ابو جی یہ ایسے کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن کوشش کی جائے کہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھے، مطلب باہر نہیں جایا جا سکتا۔ شرائط اس کی کیا ہے؟ اس کی شرائط میں یہ بھی ہے کہ بغیر ضرورت کے یعنی مسجد سے باہر نہیں نکلنا۔ اب ضرورت ہوائی ضروریات جو ہیں اس میں یہ ہے کہ بول و براز کرنا، وضو ٹوٹ جائے تو مسجد کے پہلے یہ تھا کہ مسجد میں ٹوٹیاں نہیں ہوتی تھیں، پانی باہر سے لانا، وہاں سے پھر اہتمام کرنا، کچے یعنی وہ جگہ ہوتی تھی وہ جذب ہو جاتا تھا۔ آج کل کیونکہ مسجد کے ساتھ
اس کے مرکہ یعنی بات وغیرہ ہوتے ہیں، واش روم ہیں، تو وہاں جا کر جو ہے وہ اپنا قضائے حاجت جو ہے وہ کر سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر تھوڑا سا مسجد کے اور باتھ روم کے درمیان فاصلہ ہے تو وہاں کھڑے ہو کر ٹیلی فون سننا شروع کر دیں یا بات چیت کرنا شروع کر دیں. نہیں، جب وہ مسجد سے نکلے تو بس آرام سے چلتا جائے، یہ بھی نہیں دوڑ کر جائے، آرام سے جائے. اگر بات کوئی خالی نہیں ہے تو کچھ دیر انتظار بھی کر سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن راستے میں بات چیت کرنا کسی سے یا کوئی فون پہ بات چیت کرنا یہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا، ایک شخص ایک ایسی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے جہاں پر اس کا کھانا، سحری افطاری کا سامان، کھانا پینا اس کو پہنچانے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے، تو کیا وہ اپنے گھر سے سحری اور افطاری خود جا کے لے آ سکتا ہے؟ پہلی کوشش یہ کی جائے کہ کوئی ضرور یعنی لانے والا ہو، نہیں تو پھر خاموشی سے وہ پہلے پڑا ہوا ہو یا جو بھی اٹھائے اور گھر کے اندر نہ جائے، باہر سے باہر یعنی وہ وصول کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی ضرورت ہے. بس باقی یہ ہوتا ہے کہ نہانے کے لیے ہمارا پرانے وہ معاملات جی نہیں مسجد میں ٹب رکھا جائے، فلاں ہو فلاں. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مسجد کے ساتھ اگر سہولیات ہیں تو وہاں نہا سکتا ہے. بعض ایسے علماء بڑی سختی کر دیتے ہیں، ابھی نہانا ہی نہیں. دیکھیں نا، ایک دن بندہ نہ نہائے تو خود سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے، انسان کا دل نہیں لگتا. تو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یہ خوشبو لگائیں، صاف ستھرے ہو کر جی اچھے طریقے سے، پھر عبادت میں بھی دل لگے گا، ریاضت میں بھی دل لگے گا. اس کے ساتھ ساتھ یعنی جو گھر والے ہیں وہ آ کر وغیرہ سلام کر سکتے ہیں، بات چیت کچھ لمحے کر سکتے ہیں. جیسے آقا علیہ السلام اعتکاف میں تشریف فرما ہوتے تو ازواج مطہرات جو ہیں وہ حاضر ہوتی حضور کو سلام کرنے کے لیے. لیکن اس کے ساتھ یعنی جب وہ آئیں نا ازواج مطہرات تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تھے، صحابی نابینا صحابی تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ازواج مطہرات نے پردہ نہیں کیا ہوا تھا، تو سرکار نے فرمایا کہ پردہ کریں. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے. میں تم تو نابینا نہیں ہو، یہ امت کی یعنی بچیوں کے لیے اصلاح ہو رہی ہے کہ ہم یا بازار میں جائیں یا کسی ضرورت کے لیے جائیں تو پردے کا جو ہے اہتمام ضرور کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ فوت ہو جاتی ہے تو پھر بھی مسجد سے باہر نہیں جا سکتے. ہاں کوئی عزیز ہے تو مسجد کی وہ اندر کھڑے ہو کر باہر اس کا چہرہ وغیرہ دور سے دیکھ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے باقی ہے کہ اپنے لیے دعا کریں، ملک پاکستان کے لیے دعا کریں، عبادت کا اہتمام کریں. یہ نہیں کہ خراٹے دے کر سوئے رہیں اور اپنی مرضی سے اٹھیں، نہیں. اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے تو یعنی ہر طرح دنیا سے الگ تھلگ ہو کر جب بات کرتا ہے نا بندہ تو پھر اس کا جی بھی لگتا ہے اور خالق کائنات اس کی بات کو پسند بھی فرماتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا علامہ صاحب، خواتین کے لیے کیا احکامات ہیں اعتکاف کے؟ جی خواتین جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ گھر میں مخصوص جگہ جہاں عبادت یا نماز وغیرہ پڑھنے کی جگہ ہے وہاں وہ بیٹھ کر اعتکاف کر سکتی ہے. بیٹیاں آئیں بات چیت کر سکتی ہیں، کوئی مشورہ کر سکتی ہیں. کوئی یہ نہیں سارا دن الگ الگ بیٹھ کر وہ اپنی بات کرے، وہاں ریاضت بھی کرے، قرآن پاک تلاوت کرے، درود السلام پڑھے. یہ سارا اس طریقے سے جو ہے وہ اپنا. اچھا، بعض خواتین مسجد میں بھی اعتکاف بیٹھتی ہیں، کیا مسجد میں کیونکہ یعنی یہ اجازت اس چیز کی نہیں ہے. وہ آقا اسلام کے دور مبارک میں پہلے یعنی مسجد میں خواتین نماز کے لیے آتی تھی، لیکن بعد میں جو ہے وہ منع کر دیا گیا. تو جب نماز کے لیے منع کر دیا گیا تو اعتکاف جو ہے وہ بھی مسجد میں نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اس کے روحانی کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا روحانی فائدہ ہوتا ہے. دین اور دنیا میں کامیابی ہوتی ہے. انسان جو ہے وہ اللہ کا مقرب کہلاتا ہے، اللہ کا اس کو بہت زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے اور خالق کائنات کے ساتھ گوشی میں باتیں کرتا ہے. جب ساری کائنات سوئی ہوتی ہے وہ بیٹھ کر ایک نکر پہ بیٹھ کر اگر روتا بھی ہے، عبادت کرتا ہے، ریاض کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے تو خالق کائنات تو عام بندہ اگر اللہ کے یعنی ڈر میں اپنے آنسو بہا دے تو اللہ فرماتا ہے یہ آنسو تو عام آنسو نہیں ہے، یہ ایسے آنسو ہیں جو جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں. تو جو بالخصوص صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے بیٹھا ہے تو اس کا تو پھر یعنی دین و دنیا سمجھ جائے گی. اچھا قبلہ، ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا کہ آج کل جو ہماری نوجوان نسل ہے، ٹین ایجز کے جو بچے ہیں، وہ اعتکاف بڑے شوق کے ساتھ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بڑے پروٹوکول کے ساتھ تیاری کرتے ہیں کہ میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے. ہفتہ پہلے اس کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے، لیکن ساتھ میں وہ اپنا یہ شیطانی چرخہ جو موبائل ہے اس کو بھی وہ رکھتے ہیں. تو موبائل
کو جیسے آپ استعمال کریں گے، جو کمانڈ دیں گے وہ ویسا ہی کرے گا. تو یہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، ڈٹ کے نام ہو جاتا ہے اعتکاف کا، لیکن وہاں پر یہ اپنی پوسٹیں بھی لگا رہے ہوتے ہیں، فیس بک یوز کر رہے ہوتے ہیں دیگر. اس حوالہ سے بات کر رہے تھے. جیسے اگر اعتکاف بیٹھنے والا جو ہے وہ اذان پڑھ سکتا ہے، وہاں اگر کوئی خطیب ہے تو تقریر بھی کر سکتا ہے. اس طریقے سے اگر موبائل پہ یعنی کسی کو سمجھانے کے لیے اگر کوئی بات ہے تو وہ کر سکتے ہیں، یا دینی مسائل جو ہیں اس کا استفادہ سے کر سکتے ہیں، یا یعنی موبائل ویسے یوز کرتے ہیں تو اس میں کوئی تقاریر وغیرہ یا تلاوت جو ہے اس کو سنا جائے، نہ کہ گانا وغیرہ جو بھی ہے وہ تو پہلے بھی بنا ہے. جیسے فیس بک ہو گیا، واٹس ایپ ہو گیا، اس سے تھوڑا سا اجتناب کرنا جو ہے وہ بہتر ہے. ہاں اس سے اجتناب کیا جائے کہ دیکھیں نا خالق کائنات کی بارگاہ میں ہے تو پھر یہ نماز ہی ہے نا. تو تکبیر تحریمہ سب سے پہلے تکبیر ہوتی ہے نا، اس کا تکبیر تحریم یعنی پورے دنیا کے کام جتنے میں میری پیٹھ پیچھے حرام، بس بات ختم. تو پانچ وقت کی نماز میں اگر اللہ کی بارگاہ میں بندہ آتا ہے تو ہر دنیا کے کام کاج سے بالکل الگ ہو کر یہ بات کرتا ہے. تو جب 10 دن ہی اس نے مہمان بن کر بیٹھنا ہے تو اگر کوئی مہمان آ کر بیٹھتا ہے تو میزبان کو تنگ کرنا شروع کر دے تو میزبان بھی اس کو اسے تنگ آ کر کہے گا چلو میرے گھر سے نکلو. خالق کائنات کو منانا ہے تو میرے خیال میں یہ میڈیا کا تھوڑا سا ان کو انتخاب کرنا چاہیے، گانے بجانے یا کوئی باقی جتنی باتیں ہیں جو شریعت کے مخالف ہوں ان کو استعمال نہ کریں. بہت شکریہ حضرت علامہ مولانا نعیم رضا صاحب جی. بات کر رہے ہیں یعنی 20 رمضان کو بیٹھ رہے ہیں ہاں جی، مگر اس سے پہلے اور چاند کا جب اعلان ہو چاند دیکھ کر اٹھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ 29 رمضان مطلب پہلی جنوری تیاری کر رہے ہیں میں جا رہا ہوں، نہیں، جب تک چاند کا اعلان نہ ہو اس سے پہلے باہر مسجد سے نہیں آ سکتا. یہ بھی یاد رکھیں. بہت شکریہ. ناظرین، رمضان المبارک کا آخری عشرے میں ہم داخل ہونے کے قریب ہیں اور یہ تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. ہمیں ان آخری 10 ایام میں ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم 20 دن جو ہے وہ اللہ کو صحیح معنوں میں اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکے، عبادات کو اپنے شیڈول میں شامل نہیں کر سکے، تو ان آخری 10 دنوں میں ہی ہم ماہ رمضان کی جو بہاریں ہیں وہ لوٹ لیں. کیا پتہ کہ اگلے سال ہم نے ماہ رمضان میں بھی آنا ہے یا نہیں آنا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں اپنی عبادت کو جو ہے اور قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کریں، اور اگر ممکن ہو سکے تو اعتکاف کریں، کیونکہ علامہ صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور اگر آبادی کا محلے کا کوئی ایک بندہ بیٹھ جائے تو وہ سب کا کفایہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں وہ سمیٹنے اور اعتکاف کی جو حقیقی روح ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.